بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کے ساتھ اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ شیئر کریں گے، تو کوشش کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ابو دسمہ وحشی بن حرب، ان کا کہنا ہے کہ میں قریش کے ایک سردار حبیب بن مطعم کا غلام تھا۔ غزوہ بدر میں ان کے چچا طعیمہ بن عدی کو حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس سے میرے مالک کو بہت ہی غم حاصل ہوا، اور اس نے اپنے بتوں کی قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گیا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش رسول مقدس قریش کے جو لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور بدر کے مقتولین کا بدلہ چکانے کے لیے جوش و جذبے کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری کرنے لگ گئے۔ لشکر کو ترتیب دے دیا گیا، معاونین کو جمع کر لیا گیا۔ لشکر کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن حرب کے سپرد کی گئی اور مہم روانہ کر دی گئی۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی بیگمات کو ساتھ لے لیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ اسلام نہیں لائے تھے، جن کے خاوند یا بھائی قتل ہو چکے تھے پرانی جنگ میں، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں، اور میدان سے بھاگنے کی صورت میں یہ بیگمات راستے میں کھڑی ہو کر انہیں آر دلائیں۔ ان بیگمات میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی پیش تھی۔ اس کے باپ، چچا اور بھائی کو اس جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو دسمہ فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ حبیب بن مطعم نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابو دسمہ، تو غلامی سے آزادی چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو نعوذ باللہ قتل کر دے تو آزاد ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس عہد کو پورا کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ یہ ابو دسمہ وحشی بن حرب کی بات ہو رہی ہے۔ تو جواب ملا کہ جس کو تو چاہے میں اس کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور عہد کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے منظور ہے، میں حضرت امیر حمزہ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دوں گا۔ اس طرح کی بات ہو گئی۔ میں ایک حبشی انسان تھا، نیزہ بازی میں، تلوار بازی میں ماہر تھا، خنجر اور کلہاڑی چلانے میں بڑا ہی طاق تھا، نشانہ میرا کبھی بھی خطا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور لشکر کے ساتھ چلا گیا۔ لشکر کے پیچھے بیگمات کے ساتھ میں آہستہ جا رہا تھا۔ مجھے جنگ سے زیادہ دلچسپی اس چیز میں تھی کہ میں حضرت امیر حمزہ کو قتل کروں گا اور مجھے غلامی سے نجات مل جائے گی۔ جب بھی میرا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے پاس سے گزر ہوتا، یا وہ میرے پاس سے گزرتی یا کلہاڑی کا لشکارہ دیکھتی کہ ابو دسمہ آج بدر کے مقتولین کا بدلہ لے کر کلیجہ ٹھنڈا کر دو۔ جب ہم احد کے پاس پہنچے، دونوں فوجوں میں گھمسان کا رنگ پڑا، تو میں حضرت امیر حمزہ بن مطلب کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں ان لوگوں کو پہلے سے جانتا تھا اور وہ کسی سے مخفی نہ تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی پگڑی پر شتر مرغ کا بال لگا کر رکھتے تھے۔ شتر مرغ کے پر ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پگڑی پر لگا کر رکھتے تھے، تو جو اس وقت عرب کے جنگجوؤں کی نشانی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ ایک جگہ پر شمشیر زنی کر رہے ہیں اور ہر مقابل کو گراتے جا رہے ہیں۔ میں بھی اس موقع کی تلاش میں لگ گیا کہ ان کا خون بہا سکوں، کیونکہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں آزاد ہو جاؤں۔
تو ایک جو سردار تھا نا ہمارے قبیلے کا، اس نے حضرت امیر حمزہ کو للکارا کہ آؤ امیر حمزہ مجھ سے مقابلہ کرو۔ امیر حمزہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو 1 منٹ کے اندر کاٹ کر رکھ دیا۔ مجھے بھی موقع مل گیا تھا، میں حضرت امیر حمزہ کے پاس گیا اور کلہاڑی لے کر ان کے اوپر جھپڑ پڑا۔ میری کلہاڑی کا وار اس طرح لگا کہ ان کے نچلے حصے کو، پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے ان کی ٹانگوں کو چیر دیا۔ وہ میری طرف جوش سے 2 قدم چلے، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر گر کر جنت میں چلے گئے۔ کلہاڑی ان کے جسم میں پیوست تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں تو ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور کلہاڑی ان کے جسم سے نکالی اور خیموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے صرف اور صرف اس بات کی خوشی تھی کہ میری اب آزادی ہو جائے گی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ انجام دے دیا۔ میں نے وہ کام کر دیا تھا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکا اور جس کی مجھے بعد میں بھی ساری زندگی تلافی نہ کر سکا، اور اس کا مجھے افسوس ہی رہا۔ اس کے بعد کافی صحابہ کرام بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی مسلمانوں کی لاشوں کے پاس آئی اور اس نے مختلف غلط حرکتیں کی، جیسے کہ مسلمانوں کے ناک، کان، ان کے اعضاء کو کاٹا اور ان کے اعضاء کو رسی میں پرو کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چھپایا۔ معاذ ہم سے تو بولا بھی نہیں جا رہا اس طرح کی باتیں۔ تو اس کے بعد اس نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر مجھے دیا اور کہا کہ اس کو اپنے پاس سنبھال لو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ لڑائی ختم ہوئی اور میں واپس مکہ میں آ گیا۔ آزاد تو میں ہو گیا، مگر کام یہ ہوا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تیزی سے پھیلنے لگ گیا اور مسلمانوں میں دن بدن اضافہ ہو گیا۔ جوں جوں آپ کا پیغام پھیلا تو میری اپنی ہلاکت کا خطرہ بڑھنے لگا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، اور اسی حالت میں مبتلا رہا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا لشکر آپ کی قیادت میں مکہ میں داخل ہوا۔ میں طائف کی طرف بھاگ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد طائف میں بھی اسلام پھیلنے لگ گیا اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے وفد تشکیل دے دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میں یمن شام کی طرف ہجرت کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی صورتحال میں مبتلا تھا کہ میری صورتحال دیکھ کر نہ ایک میرے خیر خواہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، اے وحشی، تو اللہ کے رسول کے پاس جا۔ اللہ کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں یثرب کی طرف روانہ ہوا اور آنکھ بجا کر مسجد میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آپ کے سامنے جا کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں۔ جب مجھے دیکھا تو دوسری طرف اپنا منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا، تو وحشی ہے نا؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا؟ میرے سب سے پیارے چچا کو کیوں قتل کیا؟ ادھر بیٹھو اور بتاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ جب پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ وحشی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تجھے نہ دیکھوں۔ اس دن کے بعد وہ کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور ہو گیا، دور دور جا کے بیٹھا کرتا، یہاں تک کہ جب صحابہ کرام کے پیچھے بھی بیٹھتا تو اس جگہ پر بیٹھتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھ پر نظر نہ پڑے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ میں نے دکھ ہی ایسا دیا تھا۔
وہ کہتا ہے کہ میں اسی صورتحال میں مبتلا تھا، تشویشناک صورتحال تھی میری، میں بہت پریشان تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اپنی داستان غم بیان کرتے ہوئے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باوجود اس کے کہ میں جانتا تھا کہ اسلام سارے گناہوں جرم جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو جرم میں نے کیا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر کے، وہ جرم ناقابل معافی ہے، اور اب میں نہ شدت سے اس انتظار میں تھا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کروں، اور پھر وہ موقع آ گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو مسلمہ کذاب کے اہل علاقہ قبیلہ بنو حنفیہ مرتد ہو گیا۔ خلیفہ اول نے مسلمہ کذاب سے اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی، لشکر کو تیار کر لیا۔ میں کہتا ہے کہ میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا، میں نے اپنے پچھلے سارے گناہ دھونے کا فیصلہ کر دیا اور قسم کھا لی کہ یا تو مسلمہ کذاب کو قتل کر دوں گا یا میں خود جام شہادت نوش کر لوں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کلہاڑی ہاتھ میں لی جس کے ساتھ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا یا ان کو شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں اور اس کے لشکر پر حملہ ہوا، دشمنان خدا کے میں چیتھڑے اڑانے لگ گیا، میں تلوار لیے تلاش میں تھا کہ کس طرح مسلمہ کذاب کو قتل کروں، اور میں بھی اس انتظار میں تھا اور انصاری بھی اسی انتظار میں ہی تھا، ہم دونوں اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں انصاری نے تلوار سے وار کیا اور اس وقت میں نے بھی تلوار کھینچ کر اس کو ماری۔ اب اللہ جانے کہتا ہے کس کی تلوار لگی، مگر وہ دشمن اسلام مسلمہ کذاب جہنم واصل ہو گیا۔ 620 عیسوی میں حضرت وحشی کی وفات ہوئی، اور اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے نا کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے یا کفارہ ہو گیا ہے، کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا غلط کام ہو گیا ہے جس کا ہم کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سٹوری کو ضرور سن لیا کریں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی میری تحریر اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔